السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازیں ہو تو اپنا کپڑا مت پھینکو، تو کئی بعض دفعہ اپن نماز پڑھتے ہیں تو جیسے تہمد یا لنگی پہنی ہوتی ہے تو اس کو بھی اونچا کرتے ہیں، یا بعض دفعہ یہ دیکھنے ملتا ہے کہ جو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے آ رہا ہے اس کو بھی لوگ پلٹی مار کے رکھتے ہیں، یا بازو بھی اس کو چڑھائے ہوتے ہیں، تو اس کے تعلق سے کچھ بتائیے گا۔ اس مسئلے کو لوگوں نے 2-3 مسئلوں کے ساتھ اس طرح سے ملا دیا ہے کہ خود بھی کنفیوز ہیں، لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں، یہاں تک کہ جس سے سوال پوچھتے ہیں اس کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو ہر مسئلے کو الگ الگ سمجھیے بھائی۔ ایک مسئلہ ہے اسبال کا۔ اسبال مطلب مرد کا اپنے کپڑے کو، جو نیچے کا کپڑا ہے، پائجامہ ہو، لنگی، تہبند جو بھی ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ اسبال ہے۔ اسبال ہماری شریعت کے اندر سخت حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر 4 وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، نظر رحمت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ یہ 4 وعید آئی ہے اس پر۔ اتنا سخت گناہ ہے یہ، جس کو ہمارے یہاں بہت اتنا معمولی سمجھ لیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہی نہیں کہ کوئی گناہ والا کام ہے۔ آپ مسلمانوں کو دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، یہاں تک کہ کسی آپ دیندار آدمی کو بھی دیکھیں گے، کوئی اس کو کوئی حرج نہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پینٹ یا اس کا پائجامہ، اس کی لنگی ٹخنے کے نیچے ہے۔ بھائی اس پر 4 اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو یہ اسبال حرام ہے۔ اور اسبال کہاں پر حرام ہے؟ اسبال سڑک پر چلتے ہوئے بھی حرام ہے، گھر میں رہتے ہوئے بھی حرام ہے، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھی حرام ہے۔ اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ نماز میں ہیں، نماز سے باہر ہیں، اسبال حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر رہتے ہوئے آپ اسبال کیے ہوئے ہیں، جب مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھوڑا سا فولڈ کر لیا تو آپ کو اسبال کا گناہ نہیں ملے گا۔ وہاں پر آپ کو فولڈ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے کہ آپ نے نماز میں اسبال نہیں کیا، فولڈ کر لیا تو آپ اس گناہ سے نکل گئے۔ تو اسبال جیسے باہر حرام ہے ویسے نماز کے اندر بھی حرام ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، وہ ضعیف حدیث ہے کہ جو آدمی اسبال کرنے کی حالت میں نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ضعیف روایت ہے۔ تو اسبال کا، پائجامے کا ٹخنے سے نیچے ہونے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل الگ مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اسبال کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دوسرے مسئلے پر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کف الثوب سے منع کیا۔ کف الثوب کا مطلب کپڑے کو موڑنا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کی آستین ہے، آپ کا پائجامہ ہے یا کوئی ایسا کپڑا پہنے ہوئے جو ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہے، آپ اس کو نماز میں موڑتے ہیں، سجدے میں جانے لگتے ہیں، موڑ لیتے پورا، یا نماز کی حالت میں آپ اپنی آستین موڑ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ علماء نے اس کی کئی حکمتیں بتائی ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ کے جسم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب سجدہ کریں، آپ اس کو نماز میں موڑیے مت۔ چاہے آپ مان لیجیے آپ کی آستین ڈھیلی ڈالی ہے، اب آپ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ اس کو موڑ لے رہے ہیں، نہیں، اس کو ایسے چھوڑ دیجیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسبال کر کے، اسبال آپ کو نہیں کرنا نا، نماز میں سے پہلے آپ نے کیا ہوا تھا نہ، تو نماز میں کرنا ہے۔ تو نماز کی حالت میں آپ اپنے کپڑوں کو مت موڑیے، جیسے ہے ویسے رہنے دیجیے، ویسے نماز پڑھیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا ایسا نہیں کرنا ہے یا نماز سے پہلے بھی ایسا کر کے نماز میں نہیں جانا ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر آپ نے نماز سے پہلے موڑ لیا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ نماز سے پہلے موڑا، مان لیجیے بہت سارے لوگ آستین موڑ کے رکھے ہوئے ہیں گرمی کے موسم میں، اب وہ نماز پڑھنے گئے تو واجب نہیں ہے کہ وہ آستین کو کھول لے تب نماز پڑھے، یہ بعض علماء کا کہنا ہے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ نہیں، جب آپ نماز میں جائیں، نماز میں داخل ہونے سے پہلے آستین وغیرہ جو کچھ آپ نے موڑ رکھا ہے سب کو کھول لیجیے۔ دونوں وقت کر رہے ہیں، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے
وہ کپڑے جو اس نے موڑ رکھے ہیں اس کو کھول لے، وہ تاکہ وہ نہ تو نماز میں جاتے ہوئے کف الثوب میں داخل ہو، نہ تو نماز کے اندر کف الثوب کرے۔ جی بھائی سمجھ میں آیا مسئلہ ہے نہیں؟ جزاک اللہ کہہ سکتا۔ ہاں ایک بات کو پھر میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا، کیونکہ یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہندوستان میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں روزانہ تقریباً یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک آدمی جو پینٹ پہنے ہوئے زمین تک اس کی پینٹ گھسٹ رہی ہے، اب وہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے تو اس کا تقوی جاگتا ہے اور وہ جلدی جلدی سے پینٹ کو فولڈ کر لیتا ہے، اور فولڈ کر کے کیا سمجھتا ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کا حق میں نے ادا کر دیا، میں نماز میں نے پینٹ کو فولڈ کر لیا، اب شریعت کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، قطعاً نہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کپڑے کے موڑنے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بال کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مسجد سے باہر آپ اس بال کیے ہوئے تھے اس میں بھی آپ کو گناہ ملا تھا، نماز کے اندر بھی اس بال رہے گا وہ بھی گناہ ملے گا، تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز میں پینٹ کو موڑ لینے سے شریعت کے اس حکم کا حق ادا نہیں ہو جائے گا۔